سائنٹیفک میتھڈ اپنی آئیڈیل شکل میں سائنٹیفک میتھڈ تفتیش کا ایسا سائیکلک پروسیس ہے جس کی بنیاد مشاہدات اور ان سے نتائج اخذ کرنے کی بنا پر مفروضات بنانے اور ایسی پیشن گوئیوں پر ہے جو مزید مشاہدات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ سائنس دراصل اپنی پہلی اور اولین صورت میں جوابات کھوجنے یا تلاش کرنے کا نام ہے، مگر اس میں ہر کویسچن کی ابتدا ویل کنسیوڈ سوال سے ہوتی ہے جو سوچو بچار کا متقاضی ہو۔ زیادہ تر سائنٹیفک سوالات کو 4 بڑی کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ایگزسٹنس سوالات، یہ متعلق ہوتے ہیں کہ وہاں کیا پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، اوریجن سوالات، ان کا تعلق قدرت میں پائے جانے والی اشیاء اور مظاہر کی چھان بین سے ہے کہ وہ کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ نمبر 3، پروسیس سوالات، یہ متعلقہ ہوتے ہیں کہ قدرت یا فطرت کیسے کام یا آپریٹ کرتی ہے۔ اور نمبر 4، اپلائیڈ سوالات، ایسے ذریعے یا راستے کھوجتے ہیں کہ ہم اس طبعی دنیا میں پائے جانے والے قوانین کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ مدرجہ بالا سوالات کے جوابات کے لیے باضابطہ فریم ورک مہیا کرتا ہے۔ اس آئیڈیالائزڈ میتھڈ میں یہ 4 سٹیپس شامل ہیں۔ نمبر 1، مشاہدات اور تجربات سے ڈیٹا کا حصول یا اسے اکٹھا کرنا۔ نمبر 2، اس ڈیٹا میں موجود کسی پیٹرن کی تلاش۔ نمبر 3، اس ممکنہ پیٹرن کی بنیاد پر مفروضات اور تھیوری کا بیان۔ اور نمبر 4، ایسی پیشن گوئی کرنا جسے مزید مشاہدات اور تجربات سے ٹیسٹ کیا جا سکے۔ حقیقی دنیا میں سائنٹیفک میتھڈ کم ہی ریسرچ کے لیے کوئی ایگزیکٹ بلیو پرنٹ مہیا کر پاتا ہے، اور اکثر زیادہ تر سائنٹیفک ترقی اتفاقی اور ناگہانی راستے سے ہی ممکن ہوئی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ دراصل انسانی تجسس کی کہانی ہے۔ انسان اپنے گرد و پیش مشاہدے میں آنے والی چیزوں پر غور و فکر سے سوال اٹھاتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سے سوالات سائنس کی پہنچ سے بعید ہیں۔ سائنس صرف ایسے سوالات سے ڈیل کرتی ہے جس کے جوابات ریپروڈیوسیبل مشاہدات، کنٹرولڈ تجربات اور ایسی تھیوری سے دیے جا سکیں جنہیں حسابی منطق کی سپورٹ حاصل ہو۔ پرانے سوالوں کے جوابات اکثر نئے سوالوں کو جنم دیتے ہیں۔ سائنٹیفک سوالات اکثر آپس میں حیران کن انداز میں منسلک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سائنسدان تشنہ سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر وہ ایسے لنک دریافت کر لیتے ہیں جو پہلے اس عنوان یا ٹاپک سے غیر متعلقہ لگتے تھے۔ زمینی سرکتی پلیٹوں یعنی پلیٹ ٹیکٹونک کے ماڈل کا تعلق اس زمینی اندرونی حالت سے ہے جو براہ راست ہمیں لائف کی ابتدا اور ارتقاء کے سمجھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ قدیم ادوار کے مٹیریل کی اسٹڈی ہمیں گلوبل ماحولیات کی اہمیت بارے اہم جانکاری مہیا کرتی ہے۔ بعض سوالات موجودہ حالات میں ہمیں سائنٹیفک نوعیت کے معلوم نہیں ہوتے، لیکن جب کسی دن ان کے بارے ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو وہ بھی سائنٹیفک بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر انسانی شعور کی ماہیت وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے عوامل ہمارے لیے کئی سائنٹیفک سوالات کے مکمل جواب کے حصول میں رکاوٹ ہیں۔ جیسا اس میں پہلا نمبر ہے تجرباتی ایرر۔ تمام پیمائشیں چاہے کتنی بھی درست کیوں نہ ہوں، کچھ نہ کچھ ایرر کی حامل ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے انسرٹینٹی پرنسپل۔ سب اٹامک اسکیل پر ہر پیمائش زیر پیمائش چیز میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ اور تیسری ہے روشنی کی رفتار۔ زمان و مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس ہم پر قدغن یا لمیٹیشن رکھے ہوئے ہے۔ مدرجہ بالا تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود سائنس کے طریقہ کار اس طبعی دنیا کے سمجھنے اور تبدیل کرنے کے لیے سب سے کارگر اور طاقتور اوزار مہیا کرتے ہیں۔ سائنٹیفک میتھڈ کی جزیات کا اطلاق ایک سائنسدان سے دوسرے اور ایک دریافت سے اگلی میں مختلف ہو سکتا ہے۔ اپنی آئیڈیالائز شکل میں اسے ایک چکر یا سائیکل سے تشبیہ دی جاتی جو مشاہدات ان سے مفروضات بنانے اور پھر پیشن گوئیوں سے عبارت ہے۔ زیادہ تر سائنٹیفک اسٹڈیز میں پہلا قدم ڈیٹا جمع کرنا جس میں مشاہدات، پیمائشیں اور تجربات شامل ہوں وغیرہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے سٹیپ میں پیٹرن کی شناخت آتی ہے، یعنی اس میں سمٹری کا پایا جانا۔ زیادہ تر سائنسدان اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ طبعی کائنات یعنی فزیکل یونیورس میں باضابطگی اور پیٹرن پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سٹیپ یا سمٹری مختلف نظر آنے والے مظاہر کے درمیان مشترکہ خصوصیات کی شناخت میں مددگار ہوتی ہے، جیسے کہ الیکٹریسٹی کی مختلف شکلیں، اور کبھی یہ ایسے حسابی نتائج پر پہنچاتی ہیں جن میں حاصل شدہ ڈیٹا کسی مخصوص سوال کا جواب بن جاتا ہے، جیسے کہ کیپلر نے سیاروں کے بیضوی گردشی راستوں کی دریافت کی۔
جب ایک پیٹرن مل جاتا ہے تو سائنسدان اس کی ممکنہ تشریح ایجوکیٹڈ مفروضات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ سائنٹیفک مفروضات، تھیوری اور قانون ہمیں واضح اور ٹیسٹیبل پیشن گوئیوں تک لے جاتے ہیں، جو پھر سے مشاہدات کے نئے راؤنڈ کے متقاضی بن جاتے ہیں۔ نتیجتاً ایک سائنٹیفک تھیوری تب ناکام ہوتی ہے جب اس کے تحت کی گئی پیشن گوئی پوری ثابت نہ ہو، لیکن کبھی یہ پوری یا مکمل طرح سے درست ثابت بھی نہیں ہوتی۔ سائنٹیفک میتھڈ کے اس آئیڈیالائز سائیکل کے درمیان ہمیشہ یہ پیراڈائم پایا جاتا ہے کہ ہم قدرتی دنیا کے مظاہر بارے امید رکھتے ہیں کہ وہ مخصوص منطقی انداز میں وقوع پذیر ہوتے ہوں گے۔ سائنٹیفک میتھڈ شاذ ہی اپنی مکمل صحیح شکل میں لاگو کیا جاتا ہے، کیونکہ اکثر انسانی امیجینیشن، وجدان اور چانسز اس پروسیس کے انتہائی اہم اجزاء ثابت ہوتے ہیں۔ مینڈلیف کا پیریوڈک ٹیبل اس طرح سائنٹیفک میتھڈ کی وضاحت کرتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر سائنٹیفک میتھڈ قدرتی دنیا بارے جاننے کے لیے ایک شاندار پروسیس ہے، لیکن یہ نہ تو وجدانی ہے اور نہ ہی اتنا شفاف کہ ہم ہر حال میں آنکھیں بند کر کے صرف اسی کی پیروی کریں۔